ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، سید عالم، نور مجسم، راحت آدم و بنی آدم، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام۔ آج ہم اسلام کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ فرمان خداوندی، اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیں، اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ تمہاری موت اسلام پر ہونی چاہیے۔ جب تمہیں موت آئے، تو اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان رہو۔ جب موت آئے تو اس وقت تمہارا مسلمان رہنا ضروری ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں بھی مسلمان رہتے ہیں، آخر وقت بھی مسلمان رہتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ابتدا میں بھی کافر رہتے ہیں، آخر میں بھی کافر رہتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں کافر رہتے ہیں، آخر عمر میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں مسلمان رہتے ہیں اور آخر عمر میں کافر ہو جاتے ہیں۔
4 قسم کے لوگ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے تو اس وقت تم مسلمان رہو، اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، اسلام پر قائم ہو، ایک مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے جاؤ۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ ایک بندہ اسلام کی حالت میں موت کی منزل سے گزرتا ہے تو کب گزرتا ہے؟ اسلام پر موت چاہیے تو آخر اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر حالت اسلام میں مرنا چاہتے ہو تو زندگی بھر اسلام پر عمل کرتے رہو۔ جو مسلمان کی حیثیت سے جیے گا اسے مسلمان کی حیثیت سے موت آئے گی، اسلام کی حالت میں موت آئے گی۔ تو مرنا ہے اسلام پر تو اسلام پر جینا پڑے گا۔ اسلام پر نہیں جیو گے تو اسلام پر موت بھی نہیں آئے گی۔ تو ضروری کیا ہے؟ اسلام پر جینا ہے۔ جینا اس طریقے سے ہے جیسے اسلام جینے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ کیا طریقہ بتایا اسلام نے، کیا طریقہ بتایا قرآن نے، کیا طریقہ بتایا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو روبہ عمل لانے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے جینا ہے۔ تو ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اگر اس تفصیل میں ہم جائیں تو بہت وقت درکار ہے، لیکن ہم ایک مسلمان کی اسلامی زندگی کا ایک پہلو اگر ہم لیتے ہیں، اس پہلو پر مختصر سی گفتگو اپنے وقت کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم اسی پہلو پر بات کریں گے۔ اور وہ پہلو ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیں کس طرح جینا ہے اس دنیا میں، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ اسلام نے سکھایا۔ آپ گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہیں تو 4 دیواری میں آپ کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ بھائی بہن رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ بیوی بچے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر پڑوسی رہتے ہیں ہمارے، اور پڑوس میں ہمارے مسلم بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔
آج چونکہ ہمارے تلنگانہ کا پورا ماحول آج کی تاریخ میں یہ بن چکا ہے کہ قومی یکجہتی کے عنوان پر ہر آدمی مرکوز ہے، ہم نے اسی کو مناسب سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری اور اسلام نے ہمیں کیا سکھایا وہ بات آپ تک پہنچانے کا ہم نے فیصلہ کیا، تاکہ ایک ماحول جو بن چکا ہے اس میں اسلامی احکامات آپ تک پہنچائے جائیں۔ گھر کی چار دیواری کے اندر ماں باپ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کی تاریخ میں جن اولاد کے ماں باپ گھروں میں زندہ ہیں وہ بڑے نصیب والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں خدمت کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ماں باپ اگر جاہل ہوں، ماں باپ اگر کمزور ہوں، ماں باپ اگر غریب ہوں تو ایک عام بات ہے کہ اولاد کی نظر میں ایسے ماں باپ گری ہوئی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ کمزور ماں باپ ہیں، غریب ماں باپ ہیں، ان پڑھ ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ مالدار ہیں، طاقتور ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں تو پھر ایسے ماں باپ کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ماں باپ کمزور، غریب اور ان پڑھ ہوں اور اولاد طاقتور ہو کر، دولت مند ہو کر اور پڑھی لکھی ہو کر اپنے ان پڑھ اور کمزور بوڑھے ماں باپ کی قدر و منزلت کرتی ہے۔ اللہ کی نظر میں ایسی اولاد صالح اور نیک اولاد سمجھی جاتی ہے، مگر اس کے لیے شیطان سے مقابلہ کرنا رہتا ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ نفس تو بولتا ہے کہ چھوڑ ان کو، لے جا اور کسی اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے، ماہانہ جو بھی خرچہ آئے گا دے دیں گے، لیکن لے جا کر کسی اولڈ ایج ہوم میں ان کو شریک کر دیا جائے تاکہ ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے جی سکیں گے۔ یاد رکھیں، جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جینا نہیں چاہتی تو اللہ بھی بیوی بچوں کے ساتھ اسے جینے نہیں دیتا۔ بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی انہی کی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اب اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جینا چاہتا ہے مگر ویسے حالات نہیں بن رہے ہیں، وہ مجبور ہے، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ وہ بوڑھے ہوں، وہ کمزور ہوں، وہ ان پڑھ ہوں، وہ غریب ہوں، ماں باپ ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کی رضا کے بغیر اولاد کو نہیں ملے گی۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت میں داخلہ باپ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ پریشان حال پھرتے ہیں ادھر ادھر اپنے مسائل لے کر، اپنے مسائل لے کر ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ اگر مسائل کا حل نکل نہیں آتا تو پھر
دعائیں کرواتے ہیں لوگوں سے، وظیفے پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، علماء سے دعائیں کرواتے ہیں، مشائخین سے دعائیں کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وظیفہ پڑھیے، علماء مشائخ سے دعائیں پڑھوائیے، کروائیے، سب ٹھیک ہے. مگر یہ کیوں بھول گئی اولاد کہ اللہ رب العزت نے اثر والی دعائیں کرنے کو ہمارے گھر میں اپنے ماں باپ کو رکھا ہے. وہ ماں باپ جن کی دعاؤں میں اولاد کے لیے اثر اللہ نے رکھا ہے. جب ماں دعا کرتی ہے اولاد کے حق میں تو پورے خلوص نیت کے ساتھ کرتی ہے، خلوص نیت کے ساتھ. اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا. ماں جب اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اس میں کوئی تصنع نہیں ہوتا، اخلاص بھرا رہتا ہے. وہ دعا بارگاہ عزتی میں مقبول ہو جاتی ہے. باپ کے بارے میں آیا کہ اللہ رب العزت نے جو اثر پیغمبر کی دعا میں رکھا ہے وہ اثر اولاد کے حق میں باپ کی دعا میں رکھا ہے. جب باپ دعا کرتا ہے اولاد کے لیے تو وہ دعا ایسے ہی مقبول ہوتی ہے جیسے پیغمبر کی دعا مقبول ہوتی ہے امت کے حق میں. ماں باپ کی دعا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں بندہ ہوگا، فلاں جگہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جا کر اس سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کون سا خاص عمل ہے جو جنت میں یہ میرا ساتھی ہوگا. تو اس کی دکان پر شام تک بیٹھتے ہیں، کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیتا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آج میں تیرے گھر چلنا چاہتا ہوں. اس واسطے فرماتے ہیں ہو سکتا ہے گھر میں کوئی خاص عمل کرتا ہوگا، گھر چل کر اس کے مہمان بن کر دیکھیں گے. جب گھر جاتے ہیں تو گھر جاتے ہی اس بندے نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی ماں سے ملاقات کیا، اور ماں سے ملاقات کرنے کے بعد بہت بوڑھی تھی، بہت کمزور تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے کھا بھی نہیں سکتی تھی. اس کے ہاتھ پیر دھلائے، اس کا چہرہ دھلایا، ہاتھ پیر دھلائے، اس کے بعد میں پھر کھانا بنایا اور کھانا اپنی ماں کو کھلایا، خود بھی کھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھ رہے ہیں، ماں کا کھانا بھی دیکھ رہے ہیں. کھانے کے بعد ماں نے دعا کی کہ اے اللہ یہ میرا بڑا فرما بردار بیٹا ہے، پروردگار اس کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ اپنی ماں کی دعا کی برکت سے جنت میں میرا ساتھی بن رہا ہے. تو گھر کے اندر ماں باپ ایسے ہمارے رکھے ہوئے ہیں جن کی دعاؤں میں اللہ نے اثر رکھا ہے، تو پھر اولاد کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد پریشان اس لیے ہو رہی ہے کہ ماں باپ کی قدر و منزلت اس کو پتہ نہیں ہے. اسلام نے یہاں تک ماں باپ کی عزت کا حکم دیا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو اور تمہارے ماں باپ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں، تو کافر ہونے کے باوجود بھی ماں باپ کا رشتہ لگا ہوا ہے،
اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو مسلمان ہوں اور یہ کافر ہیں لہٰذا ان کی کیا میں عزت کروں، نہیں۔ رشتہ ماں باپ کا ہے تو پھر عزت اور احترام لازم ہے تم پر۔ بھائی بہن ہے گھر میں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ان سے بات اچھی کرے۔ وراثت کی تقسیم میں خاص طور پر اپنی بہنوں کا خیال کریں۔ بہن بڑی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا خیال کریں۔ وراثت کی تقسیم میں لوگ اپنی نیتیں چھوٹی کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پورا مجھے مل جائے، نہیں۔ باضابطہ اسلامی احکامات میں آیا ہے کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ مفتی صاحب سے رجوع ہو اور انہوں نے جو فتویٰ دیا اس فتوے کے مطابق کام کیا جائے تو ہر بندہ خوشحال رہ سکتا ہے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کیے۔ ہماری چار دیواری کے اندر روزانہ ہمارے ساتھ رہنے والی لوگ، ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عورتیں صنف نازک ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ ایسا مت سمجھو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج اگر ساس سسر نہیں پوچھ رہے ہیں، آج اگر سالے نہیں پوچھ رہے ہیں، سالیاں نہیں پوچھ رہے ہیں، آج اگر خود کے ماں باپ بھائی بہن نہیں پوچھ رہے ہیں، جاہل آدمی ہیں، اگر ہم پوچھیں گے تو ہم پہ بھی ظلم کرے گا، بیوی پہ ظلم اور بڑھا دے گا۔ اگر یہ سمجھ کر سب خاموش ہیں تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چلو کتنا ہی مارو کتنا ہی توڑو۔ حال ہی میں ہماری ادھر ہمارے قرب و جوار میں ایک قتل ہو گیا، شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا، بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ خیر بے دردی سے کیا جاتا ہے قتل، وہ تو درد کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بے دردی سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہمارے قریب میں بیوی کا قتل شوہر نے کر دیا، تو کیا بیوی قتل کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ کیا بیوی مار دھاڑ کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ کیا بیوی سختیوں کا شکار بننے کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، بیوی تو حسن سلوک کے لیے ہوتی ہے۔ جب کسی کو بیوی بنا کر شریک حیات بنا کر لاتے ہیں تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اسلامی تعلیمات سے دوری آج مردوں کو حیوانیت پر اتاری ہوئی۔ اگر اسلامی تعلیمات مرد حضرات کو مل جائے تو پھر وہ اپنی بیویوں پر ظلم کرنا بھول جائیں، چھوڑ دیں۔ کسی کام کی ذمہ داری عورت پر نہیں، بس وہ صنف نازک ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ بیوی بنا کر لائے ہو، تمہارے بچے کو دودھ پلانے کی بھی وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے کہ دودھ پلانے کے لیے دایا کو مقرر کریں، پیسہ خرچ کریں، فیس دیں اس کو، وہ دودھ پلانے کی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر وہ گھر کا کام کرتی ہے تو وہ تمہارے ساتھ اس نے سلوک کر رہی ہے، اس پر تو ذمہ داری ہے نہیں۔ وہ تمہارے ساتھ اس نے سلوک کر رہی ہے اور تم اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کر رہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو مرد ہے اس کو اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں سرپرستوں سے، جو لڑکے کے سرپرست ہیں، جو لڑکی کے سرپرست ہیں، ان سے گزارش ہے
کہ آپ شادی بیاہ کے موقع پر سارے انتظامات تو کر دیتے ہیں، بہترین شادی خانے کا انتخاب ہو جاتا ہے، بہترین پکوان کی باتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، جہیز میں بھاری بھاری سامان دینے کی بات ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور ادھر لڑکے والے بھی بڑے خوش رہتے ہیں کہ چلو اچھا سسرال ملا، اچھے لوگ ملے، پیسے والے لوگ ملے، علم والے لوگ ملے، پڑھے لکھے ملے، دولت مند ملے، سب کچھ ملے۔ یہ بھی خوش رہتے ہیں، ادھر اپنی شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، بہترین سے بہترین سوٹ بچے کو دلاؤ، شادی خانہ جاتے وقت بہترین گاڑی میں لے جاؤ، ولیمے میں فلاں پکوان رکھو، فلاں شادی خانہ لے لو، تاکہ مہمان متاثر ہو جائے ہمارے اس دعوت سے۔ یہ سب ہوتا ہے، یہ سب کریے آپ، مگر جو ضروری کام ہے وہ ضروری کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کام اتنے ضروری نہیں ہے جس کی طرف پوری توجہ مقصود ہے، لیکن جو ضروری کام ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں یہاں کے ماحول کے اعتبار سے آپ جائز ناجائز میں مت جائیے، بڑا کام جائز ہے کہ نہیں۔ اب اگر جائز کی فہرست میں نہیں ملا ہو، ناجائز کی فہرست میں نہیں ملا، پھر بھی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں۔ فرائض اور واجبات اور سنتوں کی فہرست میں نہیں ملا تو فوراً اس کو حرام بول دیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ہندوستان کا رواج ہے، یہاں کا طریقہ کار ہے، بزرگوں نے ہمارے وہ طریقہ نکالا ہے۔ شادی سے پہلے منجے بٹھائے جاتے ہیں، شادی کے بعد جماگیوں کے نام پر کچھ دن ریسٹ دیا جاتا ہے اور آرام دیا جاتا ہے۔ تو یہ منجے اور جماگیوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ اب جن کے پاس حکمت نہیں ہے، جن کے پاس دانائی نہیں ہے، فراست نہیں ہے، وہ فوراً بول رہے یہ سب حرام کام ہے بھائی، اسلام میں یہ سب حرام ہے۔ حرمت کہاں سے آئی بھائی؟ کسی بھی کام کو حرام بولنے کے لیے قرآن کی آیت چاہیے، قرآن سے استدلال چاہیے۔ تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ حرام؟ یہ تو ایک حکمت ہے، یاد رکھیں، حکمت ہے یہ، حکمت، یہ لفظ کو یاد رکھیں۔ ہمارے اضلاع میں محرم کے مہینے میں علم بٹھائے جاتے ہیں، شہر میں بھی بٹھائے جاتے ہیں۔ محرم 11ویں شریف میں جھنڈے چڑھائے جاتے ہیں چوراہوں پر، بڑے بڑے پیمانے پر 11ویں شریف ہوتی ہے۔ ربیع الاول شریف میں بڑے پیمانے پر میلاد النبی کے محافل ہوتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں۔ اب کم عقل لوگ ان کاموں کو فرائض کی فہرست میں ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ نے کہاں اس کام کا حکم دیا ہے، دیکھو نہیں ملا، حرام۔ سنت میں دیکھتے ہیں، واجب میں دیکھتے ہیں، حرام کہیں بھی نہیں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ واجب میں ہے، نہ فرائض میں ہے، لہذا یہ علم حرام، یہ جھنڈا حرام پیران پیر کا، اور یہ ساری چیزیں میلاد النبی، یہ سب بدعت ہیں، یہ سب حرام۔ یاد رکھیں، اس کو باندھ کر رکھ لیں، یہ
فرض بھی نہیں ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، یہ حکمت ہے، حکمت ہے۔ اور حکمت میں اللہ نے فائدہ رکھا ہے، حکمت میں اللہ نے فائدہ رکھا ہے۔ بھئی اگر علم بٹھانے میں، علم اٹھانے میں، جھنڈا چڑھانے میں، جی میلاد النبی منانے میں، یا منجوں میں، یا جماگیوں میں کچھ غیر شرعی کام اگر آ کر مل گیا تو آپ وہ غیر شرعی کام پر اعتراض کیجئے۔ غیر شرعی کام تو غیر شرعی کام ہے، اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اس کو آپ ٹارگٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن جو حکمت بھرے کام ہیں ان کو آپ حرام بول دے رہے ہیں، یہ تو غلط ہے۔ آج آپ پولیس تھانہ جائیے، یا آپ جو ہے کورٹ جائیے، یا پھر قاضی صاحب کے دفتر میں جا کر بیٹھیے، ہر تھوڑی دیر میں ایک طلاق یا خلا کا معاملہ آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ ابھی دلہن ہی ہے، ابھی پرانی نہیں ہوئی، ابھی اس کی مہندی نہیں گئی ہاتھ کی، طلاق ہو رہا ہے، خلا ہو رہا ہے، مار توڑ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے۔ آج ہم یہی تو بتا رہے ہیں، عنوان ہمارا خود یہ ہے، اسلام کیا سکھا رہا ہے۔ تو ہمارے بڑے لوگوں نے یہاں کے ماحول کو ہندوستان کے دیکھ کر ایک حکمت نکالی کہ شادی سے پہلے چند دن منجوں کے نام پر کوئی کام نہ لیا جائے لڑکی سے اور لڑکے سے۔ ادھر لڑکا اپنے گھر میں کوئی کام نہ کرے، ادھر لڑکی اپنے گھر میں کوئی کام نہ کرے، اور پھر شادی کے بعد بھی ان کو ٹائم دیا جائے دونوں کو کہ کسی قسم کا کوئی کام نہ لیا جائے۔ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ بچے سے بڑا ہو گیا اور دلہن بھی بچی سے بڑی ہو گئی، موقع ہی نہیں ملا اسلامی تعلیمات سے واقف کروانے کا، موقع ہی نہیں ملا کہ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ سکھانے کا، موقع ہی نہیں ملا شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ سکھانے کا، موقع ہی نہیں ملا سسرال میں ایک لڑکی کو کیسے رہنا ہے سکھانے کا موقع نہیں ملا۔ منجوں کے نام پر کچھ دن بٹھا دیا تو وہ تعلیم اور تربیت کے لیے بٹھایا جاتا ہے کہ چلو چند دن اس کو بٹھاؤ، کام کاج نہ لو، اور اس کو سکھاؤ کہ شوہر کے بارے میں اسلام نے کیا احکامات دیے، ساس سسر کے بارے میں اسلام نے کیا احکامات دیے ہیں، اپنے دیور اور اپنی ننند کے بارے میں کیسا ان کے ساتھ رہنا ہے، اسلام کیا سکھا رہا ہے۔ ادھر دلہا کو تربیت دی جائے منجوں میں، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا نہیں سکھائے، نہ بچپن میں سکھائے، نہ نوجوانی میں سکھائے، نہ جوانی میں سکھائے، شادی کر دیے، اب وہ حقوق ادا نہیں کر رہا، نہ کھلا رہا، نہ پلا رہا، نہ کپڑے بنا رہا، نہ گھر میں سکون سے رہنے دے رہا، گالی گلوچ کر رہا، مار رہا، توڑ رہا۔ انہیں جا کے اماں کے گھر میں رہ گئی، ویسے ہی ہوا یہاں پر، ماں کے گھر میں آ کے رہ گئی بیچاری، تو پھر آیا وہاں سے، گوہیر سے آیا، آ کے سسرال کے گھر میں گھس کے جنبیا لایا، اس سے بیوی کو مار دیا، ختم کر دیا، اور موقع والدات پہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ماں باپ سکھائے نہیں، ارے زندگی بھر نہیں سکھائے، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، شادی ہو رہی نہیں سکھائے، کم سے کم شادی کی تاریخ سے پہلے ایک آدھ ہفتہ اس کو گھر میں بٹھا کے ساری باتیں بتانا تھا۔ اسی کا نام منجے ہے۔ نام بدلنا چاہ رہے ہیں بدل لیجئے، آپ منجے کا نام ہٹا کر دوسرا نام رکھیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر تعلیم و تربیت کے لیے وہ ایک
وقت ہے، ایک میعاد ہے، جمعہ کی ہو رہی، کیوں ہو رہی؟ لڑکی ابھی ابھی سسرال گئی ہوئی ہے، کون کس مزاج کا ہے پتہ نہیں، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ اپنی جمعگیوں کے پیریڈ میں لڑکی سب کو بھانپ لیتی ہے کہ ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دیور کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ننند کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس گھر میں کون کس مزاج کا ہے۔ تو یہ مزاج دانی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جب بیٹھ کر وہ ہر ایک کے مزاج کو بھانپ لیتی ہے، اور جب اترتی ہے میدان میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک سے وہ واقف ہو جاتی ہے۔ چار دیواری کے اندر کی باتیں ہیں، باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد پڑوسی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، جی اگر وہ غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک، ہم کھا رہے وہ نہیں کھا رہا، آپ بولیں گے یہاں تو سب کھانے والے ہیں، بعض ایسے مقامات ہیں پڑوسی کے پاس کھانے کو کھانا بھی نہیں رہتا، وہاں کی بات کرو، اور وہ غیر مسلم بھی ہے، وہ نہیں کھا رہا ہے، ویسے ہی سو جا رہا، غریب ہے بیچارہ، تو اس کے کھانے کی فکر ہم کو کرنا ہے۔ پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کپڑا بناؤ، حسن سلوک کرو اس کے ساتھ۔ اگر وہ کافر ہے تو ایک حق اس کا آپ پر ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو دو حق ہے، ایک تو پڑوسی بھی ہے، دوسرا مسلم بھائی بھی ہے۔ اگر وہ رشتہ دار ہے تو تین حقوق اس کے ہمارے اوپر آ گئے، ایک تو پڑوسی بھی ہے، پھر مسلمان بھی ہے، پھر رشتہ دار بھی ہے، تین رشتے لگے ہوئے ہیں آپ سے۔ پڑوسی، ہم وطنوں کے ساتھ اور خود وطن کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطن سے محبت کی، اب مسلمان کو یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وطن سے محبت کرو، مسلمان کو اس کے آقا نے وطن سے محبت سکھا دی ہے، اب کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، سب کو معلوم ہے، ہر کوئی آج بول رہا ہے، تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آزادی میں مسلمان سب سے آگے پہلی صف میں تھے۔ ہاں، انگریزوں کو ہندوستان سے جو بھگایا گیا، مسلمان ہی تو آگے تھے۔ مسلمان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے ملک سے محبت۔ تاریخ پڑھیے، اب تو وقت آ گیا ہے، ہر نوجوان تاریخ کی طرف دوڑ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، پڑھیے تاریخ پڑھیے، ملک کی آزادی بھی سمجھ میں آئے گی، اور اس میں ہمارا کتنا اچھا کردار رہا اس سے بھی واقفیت ہوگی، اور انضمام حیدرآباد کے پیچھے کیا وجہ تھی اور کس طرح انضمام ہوا وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے صدقے میں ہندوستانی مسلمانوں کو سر نکو نہیں رکھا بلکہ سر بلند رکھا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان نظریں جھکا کر جینے والا نہیں ہے، اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ مسلمان ہندوستان میں سر اٹھا کر جینے کے قابل ہے، کیونکہ مسلمان کے آباء و اجداد نے اپنا خون پسینہ اس ملک کو سینچنے کے لیے بہایا ہے۔ ہم کو ڈر کر یا ہم کو دب کر یا ہم کو شرما کر یہاں پر رہنا نہیں ہے، ہم کو تو سینہ تان کر سر اٹھا کر جینا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں کا صدقہ، ہمارے بڑوں کی محنت ہے۔ یہ ہمارے جو قائدین ہیں ان سے آپ سنیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، صاف سمجھ میں آ جائے گا، ہم تفصیلات میں جانا نہیں چاہتے۔
جب مکے سے مدینہ ہجرت سرکار کر رہے تھے، اس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شہر مکہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر میری قوم یہ حالات پیدا نہیں کرتی تو میں تجھ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، مگر میری قوم نے یہ حالات پیدا کر دیے، مکے کے رہنے والوں نے یہ حالات پیدا کر دیے، مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑ رہا ہے، ورنہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، میں تو تجھ سے محبت کرتا۔ وطن کی محبت سرکار نے سکھائی، اور جس شہر کی طرف جا رہے تھے وہ شہر بلاؤں کا شہر، بیماریوں کا شہر تھا، اسے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں کوئی رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا، بیماریوں کا اور آفتوں کا شہر تھا۔ جب مکے سے نکل کر ہمارے سرکار مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار میں جس شہر کی طرف جا رہا ہوں مکے سے ڈبل اس کو رحمتوں والا بنا دے، مکے سے دوگنا رحمتوں والا بنا دے۔ کیا ہوا؟ یثرب تھا، مدینہ ہو گیا۔ خادم کا شعر ہے کہ نسبت نے ان کی بوند کو دریا بنا دیا، نسبت نے ان کی بوند کو دریا بنا دیا، یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ یہ وطن سے محبت ہے، جس وطن کو چھوڑ رہے ہیں اس سے بھی محبت، جدھر جا رہے ہیں اس سے بھی محبت۔ وطن سے محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ مجھے بتائیے، انگریز ہمارے ملک میں رہا، برسوں رہا، بتائیے ہندوستان میں انگریز جب تھے تو مرے بھی ہوں گے، جب مرے تو ان کی خبریں کہاں پر، ان کے قبور کہاں ہیں، کہاں ہے خبر انگریزوں کی؟ نہیں۔ جب کوئی انگریز مرتا تو ہندوستان میں اس کو نہیں دفناتے، اس کو لے جا کے اپنے ملک میں دفنا لیتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان سے ان کو محبت نہیں تھی، صرف ان کا قبضہ تھا، وہ حکومت چاہتے تھے۔ اگر محبت ہوتی تو یہی دفن ہوتے، تو دفن ہونا وطن سے محبت کی علامت ہے۔ اب مسلمانوں سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ اے مسلمانوں تمہیں ہندوستان سے محبت ہے کہ نہیں ہے، ارے مسلمانوں کی محبت وطن سے اس بات کی علامت ہے، اور ہماری علامتیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی علامت خواجہ اجمیری کا مزار ہے، جو مزار رات دن چلا چلا کر کہتا ہے کہ اگر ہمیں اس ہندوستان سے محبت نہ ہوتی تو خواجہ کی قبر شریف ہندوستان میں نہ ہوتی، وہ جہاں سے آئے تھے وہاں ہوتی۔ خواجہ اجمیری ہندوستان میں دفن ہو کر قیامت تک کے لیے اپنی قبر سے اعلان کر رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں سے حب الوطنی کا سوال مت کرو، میں بھی وطن کو چاہنے والا ہوں، میرے سارے ہندوستانی مسلمان وطن کو چاہنے والے ہیں۔ ہر مسلمان جب تک جیتا ہے اس دھرتی پر چلتا پھرتا ہے، اور جب مرتا ہے تو اسی دھرتی میں دفن ہوتا ہے۔ نہ جی کر اس ہندوستان کو چھوڑتا ہے مسلمان، نہ مر کر اس ہندوستان کو چھوڑتا ہے۔ اب ہم سے سوال نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں، اس ملک کو بنانے والا بھی مسلمان تھا، اس ملک کو بچانے والا بھی مسلمان تھا، اس ملک کو بسانے والا بھی مسلمان ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
ہمارے بابا نگر کے واسف بھائی اور محمد غوث صاحب، رحمت اقبال سیدہ بیگم، عابدہ بیگم، فریدہ بیگم، عائشہ تبسم، شیخ بابو میاں، شیخ عبدالستار، محمد واسف صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔